بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل امر حاضر معروف کسے کہتے ہیں، بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ امر حاضر معروف کی تعریف یہ ہے، اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جس میں مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار، اجلس تو بیٹھ۔ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو گرانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن ہے یا متحرک۔ اگر متحرک ہے تو اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہو، علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف متحرک ہو تو اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اور اگر علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف ساکن ہو تو اس کے شروع میں حمزہ وصل لے کر آتے ہیں۔ حمزہ وصل اس لیے لاتے ہیں کہ اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ ابتدا بالساکن جو ہے وہ محال ہے۔ ساکن کے ساتھ کسی کلمے کی ابتدا کرنا اور اس کو پڑھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے شروع میں حمزہ وصل لے کر آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ حمزہ وصل جو لے کر آئے اس کے اوپر کون سی حرکت ہوگی، آیا فتح کی ہوگی، کسرہ کی ہوگی یا ضمہ کی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عین کلمہ کو دیکھتے ہیں۔ اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لگا دیتے ہیں، جیسے تضرب سے اضرب، ضرب یضرب، چونکہ مضارع مکسور العین ہے لہذا شروع میں حمزہ وصل مکسور لگا دی۔ تسمع سے اسمع، تو یہ علامت مضارع مفتوح العین ہے تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لگا دیں۔ یعنی اگر عین کلمہ وہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لگاتے ہیں، جیسے تضرب سے اضرب، تسمع سے اسمع، اور آخر میں اگر حرف علت ہوں تو اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے ترمی سے ارمی، اور تخشا سے اخشا۔ اور اگر عین کلمہ جو ہے وہ مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصل مضموم لگاتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے تنصر سے انصر، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے تدعو سے ادعو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ سارا طریقہ تھا امر حاضر معروف بنانے کا۔ امر حاضر معروف کا جو صیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کے اسی صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ غائب کو غائب سے بناتے ہیں، حاضر کے صیغوں کو حاضر سے بناتے ہیں، اور متکلم کے صیغوں کو متکلم کے صیغوں سے بناتے ہیں۔ لام امر جو ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، تو جیسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ آ گیا۔ قرآن پاک میں امر کے بے شمار مثالیں ہیں، ایک دو سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْ، آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر امر کی مثال ہے۔ اور دوسرے مثال ہے اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اضرب اصل میں تھا اضرب بعصاک الحجر۔ کہ تیسری مثال اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا۔ چوتھی مثال اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ پانچویں مثال ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آپ یہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کو لکھنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے، اگر نظر آگے تو وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ پہلی مثال، اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا۔ تو یہ ہے امر بنانے کا قاعدہ۔ امر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں فاعل مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔
بنانے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے امر کا جو صیغہ بنانا ہو اس کو آپ مضارع کے اسی صیغہ سے بناتے ہیں، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، اور متکلم کو متکلم سے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع گرانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن ہے یا متحرک۔ اگر پہلا حرف متحرک ہے اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھتے ہیں اور آخر سے ساکن کر دیتے ہیں، جیسے تائیدو سے اد اور داداؤ سے ضع، یہ دو مثالیں آگئیں۔ اور اگر علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف ساکن ہے تو اہل عرب یہ کہتے ہیں ابتدا بالساکن محال است، کہ سکون کے ساتھ ساکن حرف کے ساتھ ابتدا کرنا، کلام کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے پھر اس دشواری کو ختم کرنے کے لیے شروع میں حمزہ وصل لاتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ جو حمزہ وصل لے کر آئے اس کے اوپر حرکت کون سی ہوگی؟ جواب یہ تھا کہ عین کلمہ کو دیکھتے ہیں، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لے کر آتے ہیں، جیسے تدرب سے ادرم اور تسمع سے اسمع، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے ترمی سے ارمی، تخشا سے اخشام۔ اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو شروع میں حمزہ وصل مضموم لے کر آتے ہیں، جیسے تنصر سے انصر، اور اگر حرف علت ہو آخر میں تو اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے تدعو سے ادعو۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بڑی تک جو ہے صرف مکمل کر دی جائے، اس کے قوانین مکمل کر دیے جائیں اور اس کے فوراً بعد جو دورہ نحو شروع کیا جائے۔ تو صرف و نحو اور گرامر کے لیے جو ہے آپ ضرور جو ہے ان ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قرآن فہمی کے لیے جو ہے وہ گرامر سیکھیں، ان کے لیے قرآن پڑھنا، سمجھنا، احادیث کو سمجھنا اور عربی لٹریچر کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں، ایک مقولہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف جو ہے وہ علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے وہ علوم کا باپ ہے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ضرور اس کو سماعت فرمایا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔